شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر اپنے علاقے میں گھوما کرتا تھا اور صبح کو اس کے مطابق فیصلہ بھی سنایا کرتا تھا۔ اس کا یہی معمول تھا کہ وہ رات کو لباس بدل کر اپنی رعایا کا حال احوال جانتا۔ ایک دن وہ بادشاہ لباس بدل کر اپنی سلطنت میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نے غمناک اور دردناک آواز سنی۔ بادشاہ اس آہو بکا کی طرف متوجہ ہوا۔ جب بادشاہ نے سنا تو کوئی بوڑھی آواز میں اس طرح کہہ رہا تھا: اے اللہ، تو خوب جاننے اور سننے والا ہے، میری ایک دعا ہے، تو منظور کر لے۔ تو جہانوں کا بادشاہ ہے اور میری دعا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو بیمار کر دے، وزیر کو مار دے اور قاضی شہر کو لمبی عمر عطا فرما۔ بادشاہ یہ دعا سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور کافی دیر سوچتا رہا کہ اس بوڑھی عورت کو آخر بادشاہ اور وزیر سے کیا مسئلہ ہے کہ یہ بادشاہ کی بیماری، سخت ترین بیماری کی دعا کر رہی ہے، اور کیوں یہ وزیر کی موت کی دعا کر رہی ہے، اور کیوں یہ قاضی سے اتنی خوش ہے کہ اس کی لمبی عمر کی دعا کر رہی ہے۔ بادشاہ بہت دیر تک وہیں کھڑا سوچتا رہا، اب میں کیا کروں؟ پھر بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بادشاہ چونکہ لباس بدلے ہوئے تھا، اس لیے وہ عورت بادشاہ کو نہ پہچان سکی۔ بادشاہ نے وہاں جا کر عاجزی اور مسکینی دکھائی اور کہا کہ بی اماں، میں مسافر ہوں، تھوڑا پانی پینے کے لیے مل سکتا ہے؟ بوڑھی عورت نے بادشاہ کو پانی پلایا تو بادشاہ اسے پوچھتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے تمہاری عجیب اور غریب دعا سنی، آخر تم یہ دعا کیوں کرتی ہو کہ بادشاہ بیمار ہو جائے، وزیر مر جائے اور قاضی شہر کی لمبی عمر ہو جائے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، یہ راز ہے بیٹا، تم نہ جانو تو اچھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو کہ اس وقت ایک اجنبی کے لباس میں تھا، کہنے لگا، آپ مجھے بتا دیں تو اچھا ہوگا۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے، اگر ہمارا بادشاہ بیمار ہو جائے گا تو وہ بہت سارا صدقہ اور خیرات کرے گا، اس میں سے کچھ مجھے بھی ملے گا اور اس طرح ہمارا ایک دو دن اچھا گزر جائے گا، میرے بچے بھی روٹی کھا لیں گے اور میں بھی کچھ نہ کچھ کھا لوں گی۔ دوسرا وزیر انتہائی شفیق اور نیک انسان ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ مر جائے تاکہ وہ زندگی میں بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ جلدی جلدی اس کو اپنے پاس بلا لے اور اس کو اس جہاں کی نعمتیں وافر مقدار میں دے دے۔ تیسرا، ہمارا قاضی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مشہور ہے، تو میں اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کر رہی ہوں کہ خدا اسے شاید توبہ کی توفیق دے دے اور اس طرح وہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور بہت غم زدہ بھی ہوا۔ بادشاہ اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں تہی دست ہوں، یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میرے پاس ایک تسبیح ہے، اگر تم یہ رکھ لو اور اسے بیچ کر اپنے بچوں کو کچھ کھلاؤ اور خود بھی کچھ کھا لو۔ بوڑھی عورت اس اجنبی مسافر سے تسبیح لیتی ہے اور وہ مسافر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت سوچتی ہے کہ میں اسے بیچ کر کچھ کھانے پینے کا لے لیتی ہوں۔ اس بوڑھی عورت کے ہمسائے میں ایک بزرگ رہتا تھا جو خود کو اللہ والا کہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت بھی دے رکھا تھا، لیکن در حقیقت وہ کوئی اللہ والا نہیں تھا۔ وہ انتہائی بخیل اور کنجوس تھا اور لالچی فطرت کا انسان تھا۔ وہ بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے اس پڑوسی کے پاس گئی۔ جیسے ہی اس نے وہ تسبیح دیکھی، اس کے منہ میں پانی آ گیا، کیونکہ وہ تسبیح ہیروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت کو تسبیح کی اصل قیمت کا نہیں پتا تھا۔ وہ آدمی اس بوڑھی عورت سے کہنے لگا، یہ تسبیح تو میری ہے اور کل سے میری چوری ہو گئی تھی، اچھا تم نے یہ چرائی ہے، اب تو میں تجھ پر مقدمہ کروں گا اور تمہیں قاضی شہر کے پاس لے جاؤں گا۔ جب اس بوڑھی عورت نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گئی اور اس نے بتایا کہ مجھے تو یہ تسبیح ایک اجنبی مسافر نے دی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اچھا تمہیں اس اجنبی مسافر نے دی ہے تو میں تم پر اتنا ترس کھا سکتا ہوں کہ تم پر مقدمہ نہیں کرتا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور مجھے میری تسبیح دے دو۔ وہ بوڑھی عورت گھر آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس اجنبی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ اجنبی مسافر چور تھا،
اس نے تسبیح اللہ والے کی چرائی تھی۔ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے عدالت میں نہیں کھینچا، وگرنہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ میں ہرجانہ دے سکتی۔ میں تو خود بھی بھوکھی، میرے بچے بھی بھوکے۔ اگلی رات پھر بادشاہ نے لباس بدلا اور گشت کرنے لگا، اور قصداً اسی بوڑھی عورت کے گھر کے قریب آیا تو وہ بوڑھی عورت پھر وہی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ اندر آیا، اس نے جیسے ہی بادشاہ کو دیکھا تو اس پر ٹوٹ پڑی اور کہنے لگی، تو چور ہے، تو نے وہ تسبیح ہمارے پڑوسی بزرگ کی چرائی تھی۔ وہ تو شکر ہے اس اللہ والے نے مجھے عدالت میں نہیں کھینچا، ورنہ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ہرجانہ ادا کرتی۔ الغرض اس بوڑھی عورت کے دل میں جو آتا گیا اس نے وہ بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا، میں چور نہیں ہوں، اور تم بتاؤ تو صحیح کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو بوڑھی عورت بادشاہ کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ بادشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اگلے دن اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بوڑھی عورت اور اس اللہ والے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، وہاں بڑے بڑے امیر کبیر وزراء بیٹھے تھے۔ سپاہی اس اللہ والے اور اس بوڑھی عورت کو بادشاہ کے سامنے پکڑ کر لے آئے۔ اس بادشاہ نے بھرے دربار میں اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تم اپنی کہانی شروع سے لے کر آخر تک سناؤ۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس بوڑھی عورت کو بہت سارا مال و دولت دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے جی سکے، اور اس اللہ والے کو سزا دی جائے۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ کو اللہ والوں سے چڑ ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اس قدر لالچی، اس قدر کنجوس ہوتے ہیں، تو مجھے اپنی پوری سلطنت میں سے اللہ والے ختم کرنے ہوں گے تاکہ اس طرح کے اور معصوم لوگ ان کے جھانسے میں نہ آ سکیں۔ اب اس نے پوری سلطنت میں سے جو اللہ والے ہونے کا ڈھونگ رچا رہے تھے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا اور ان کو قید کرنا شروع کر دیا۔ اسی دور میں اور اسی سلطنت میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بھی رہتے تھے، اور آپ کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے، اور آپ کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ بادشاہ کو جب کسی نے بتایا کہ سید علی ہمدانی نام کا بندہ بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بزرگ ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ منظور کر دیتا ہے، لیکن اب بادشاہ کے دل میں تو اللہ والوں کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی طرح انہیں قید کر دوں، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اسے ایسے ہی قید کرنا چاہا تو اس کے مرید آگ بگولا ہو جائیں گے۔ اگرچہ میں بادشاہ ہوں لیکن پھر بھی ان کے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو ان کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنا جانتے ہیں۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد بادشاہ کے دل میں خیال آیا، اور بادشاہ نے سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کر دی۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں ان کے کھانے کے لیے ایک بکری چوری کروں گا اور ان کو چوری کی بکری کا گوشت کھلاؤں گا۔ جیسے ہی وہ بکری کا گوشت کھائیں گے تو کچھ نہیں بتا پائیں گے، تب میں ان کی ولایت کے سارے پردے کھول دوں گا، اور پھر میں ان کو قید بھی آسانی سے کر سکوں گا۔ ادھر وہ بادشاہ اس طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے انہیں دنیا کی کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ لوگ جو ان کے خلاف سازش بنتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بھی خبر کر دیتا ہے۔ مقررہ دن پر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے لیے آئے۔ ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ وہی بڑھیا روتی ہوئی آئی اور عرض کرنے لگی، بادشاہ سلامت، میں نے ایک بکری پال رکھی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ وہ میں سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر دوں گی، لیکن وہ میری بکری کل رات کو کسی نے چرا لی ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو مزید شرمندہ ہو گئی، اور وہ رو کر عرض کرنے لگی، حضور، میں نے آپ کے لیے ایک بکری رکھی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، لیکن وہ کل رات ہی کسی نے چرا لی ہے۔ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے، تم اس طرح کرو کہ وہ بکری مجھے زبانی دے دو۔ زبانی کیسے دے دوں؟ وہ بوڑھی عورت مزید پریشان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم زبان سے یہ کہہ دو کہ ہم نے وہ بکری تمہیں دی تو تمہاری بکری ہمیں مل جائے گی۔ اس بوڑھی عورت نے یہی کہا کہ میں اپنی بکری آپ کو دیتی ہوں۔
تبھی اس بکری کو اللہ تعالیٰ نے قوت گواہی عطا کی، جو کہ اس وقت ایک تھال میں پڑی ہوئی تھی اور اس کا گوشت بھی بھونا ہوا تھا۔ کہنے لگی میں وہی بکری ہوں، مجھ کو اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے چرایا ہے۔ یہ اللہ والوں کا امتحان لینا چاہتا ہے اور انہیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اور لوگ تھے جنہیں اس نے ہلاک کیا، وہ تو اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ سن لو کہ یہ اللہ والے کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ پیار کرتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ بکری چپ ہو گئی، لیکن بادشاہ انتہائی شرمندہ ہوا اور سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا اور عرض کرنے لگا، حضور مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ کو اور لوگوں کی طرح سمجھا تھا، آپ مجھے معاف فرما دیں اور مجھے بھی اپنے مریدوں میں شامل کر لیں۔ اس طرح وہ بادشاہ بھی آپ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے اور سب لوگوں نے پھر مل بیٹھ کر کھانا کھایا۔